لوگوں کو قائل نہیں کر سکا، سمجھا نہ سکا، اپنا گیت گنوا نہیں سکا، اپنا گیت بکوا نہیں سکا، ہم سے ہی کوئی غلطی ہو۔ جب انسان میں یہ روش آتی ہے تبھی تحسین، تجمیل، تکمیل، تعمیر اور تعبیر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی قوم ملے گی، وہ اس میں سے استثناء کر کے بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو کہ کیونکہ یہ مسئلہ تھا، کیونکہ اس دی بوتھی چنگی نہیں سی، کیونکہ وہ نہیں کام کرتا پیا سی، کیونکہ حکومت کام نہیں کر رہی، کیونکہ فلاں کام نہیں کر رہا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت تیری استطاعت کہاں چلی گی میرے بھائی؟ تو تبدیلی کے بڑے اصولوں میں سے، تعمیر اور ڈیولپمنٹ کے بڑے اصولوں میں سے بڑا اصول ایک ہے کہ بلیم لیں اپنے اوپر، اپنے نفس کو کوسیں۔ مجھ سے ہی کچھ خراب ہو گیا، میں اپنے بیگم کو نہیں سنبھال سکا، سمجھا نہ سکا، میں معاشرے میں نہیں سمجھا سکا، میں وہ روب نہیں بٹھا سکا، اگر تو دشمنوں میں، وہ صفوں میں وہ زلزلے اور اشکال نہیں پیدا کر سکا، تو اس میں ہی کوئی غلطی ہو۔ یہ کائنات رسپونڈ کرتی ہے انسان کو جب انسان ان قواعد اور اصولوں کو رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ آسمانوں سے مدد ایسے نہیں آتی، وہاں بھی ایک قاعدہ کھڑا ہوا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ تغیر اور تبدیلی کی ابتدا اس سے ہے، وہ ایک کا 10 اللہ کرے گا، وہ بات کی بات ہے۔ اس میں اللہ وہ عدل اس والا نہیں لے گا کہ تو نے ایک قدم کیا تو تجھے بھی ترقی ایک قدم والی دوں گا، نہیں، وہ 10 گنا زیادہ ہے، لیکن ابتدا آپ سے ہے، انتہا اللہ پر چھوڑ دیں اس کو۔ تو وہ پہلے قدموں کے اوپر ہی جہاں سے اصل سفر انقلاب شروع ہوتا ہے زندگی کا، بڑے بڑے سخت لوگ ملے اور اتنا ڈھیٹ بنا تھا کہ وہ بنیادی اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکا کہ یہ غلطی تھی میری، میں سمجھ نہیں سکا مسئلے کو۔ یہاں بات یوں نہیں کرنا تھا۔ ہمارے درس نظامی میں چاہے وہ کسی بھی مسلک میں پڑھایا جاتا ہو، ایک اصول پڑھایا جاتا ہے، بس وہ شیء علی موضعہ، چیز کو اس کی وضع پہ رکھنا اصل علم یہ ہے۔ putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well، غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا یہ بھی بڑا علم ہے، اور صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا یہ بڑے علوم میں سے ایک علوم ہے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہے تو پھر بربادیاں ہی بربادیاں ہوں گی۔ تو آج اگر ہم کہیں اٹکے ہوئے ہیں، امید پکڑی ہوئی اور خوف نکل رہا ہے، خوف پکڑا ہوا ہے تو امید نکل رہی ہے، بین الخوف رجا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محبت نے دم توڑا ہوا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ کا سب سے منجا ہوا استاد نہ مل سکا، ہماری غلطی۔ تجھے تیرے وقت کا امام غزالی نہ مل سکا، تیری غلطی اور میری غلطی۔ اور تجھے تیرے وقت کا امام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور امام شافعی نہیں مل سکا، ہماری غلطی۔ من لیس لہ استاد فاستاذہ الشیطان کی مصداق میں تجھے اساتذہ، اگر تجھے استادی بھی شیطانوں کی ملی، ہم میں کوئی مسئلہ ہو، خیر تیری طرف کھینچتی نہیں ہے، میرا مسئلہ۔ ہر وقت منفیت اور شر ہی تجھ سے جڑتا ہے، ہمارا مسئلہ۔ If it is the negativity that is coming towards you, something is wrong with you۔ ہر وقت آپ پر تنقید ہو رہی ہے، سوچیں کیوں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تعمیر اور تکمیل کے سفر میں شروعات میں تنقید حسن ہے، شروعات میں کرٹیسزم کو ہم حسن ہی کہیں گے کہ تنقید کے بغیر اگر کوئی تحریک ہے زندگی میں تو یہ بھی ماٹھی تحریک ہے کہ جس کو نقد ہی نہیں ملا ساری زندگی، تو سب کی تائید اور اس بات مل گئی، یہ بھی بڑی ماٹھی تحریک ہوگی۔ لیکن اس کا سلسلہ یہ ہے کہ شروع میں نقد ہوتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد بھی بازار تنقید کا کرم ہے، اس کا مطلب ہے ہماری غلطی۔ ہم اگلوں کے اقلام اور قلم کو قائل نہیں کر سکے کہ ہماری مدح میں لکھ، ہم میں ہی کوئی خامی ہوگی۔ ہم اپنی شخصیت کو اتنا اگر بڑا نہیں کر سکے کہ قلم مدح کر رہا ہو یا جرح کر رہا ہو مگر ہمیں اگنور نہ کر سکتا ہو، ہماری غلطی۔ وہ کاٹ نہیں کاٹ سکے، وہ ہماری غلطی۔ وقت کے شہ سواروں کو اگر اپنے گھوڑے نہیں ملے تو ان کی غلطی۔ تو لوگوں کو، حالات کو، مسائل کو کہ میں غریب گھرانے میں ہوں، میں مڈل کلاس فیملی کا ہوں، میں پنڈے تھاواں آئے گا، گلا کرنا فضول ہے گا بالکل۔ یہ تو شان ہے ہمیشہ سے اس استحکام کی تاریخ ہے کہ وہ تو شروعات ہی فقیری غریبی میں ہوتا ہے۔ خود ہی مت بیچ، فقیری میں نام پیدا کر۔ حالات بھی اچھے ہوں، وسائل بھی ہوں، اولادیں بھی فرما بردار ہوں،
माँ बाप भी सपोर्ट करते हो, बीवी भी ऐसी हो कि हर बात पे आमन्ना व सदकना कहती हो, और बुखारी का कुफरानुल अशीर वाला बाप गरम ही ना हो, और दुनिया के अंदर सारे वफादार दोस्त मिल जाएं, सारे इस तरह के मिल जाएं जो तायीद करते हो और थपकी देते हो, उसे जन्नत कहते हैं। वो दारो दुनिया नहीं है, वो ये दुनिया नहीं है जहां वो मिल जाएगा आपको। ये तो कड़वा घूंट है। इसलिए हमें अपने बच्चों की बुनियादों में रखना चाहिए कि पुत्र याद रखी, ये सख्त सफर है जिंदगी। ये किसी ने दीन का आलिम बनना हो या दुनिया के किसी मसले के अंदर आगे जाना हो, ये सख्त काट है किसी की। और हम अफसानों में बैठे हैं, वो स्नो वाइट एंड द सेवन डवार्फ्स चल रही है डिज्नी की लाइफ में। अफसाने ही अफसाने हैं हमारे मुंडों के आज। वैसे ये कब नहीं थे। ये इश्क आशिकियां गर्म ना होती तो फिर इमाम भी कैसे पैदा होने थे अगर मारे नहीं खानी थी इनकी। लेकिन जितनी कौम जल्दी कौम यूनुस की तरह रिवर्ट करेगी, सिस्टम में जो मुख्तलिफ कौमों के साथ मुकाबला चल रहा है वो कम होता जाएगा और हम करीब आ जाएंगे उनके मुकाबले में। जितनी देर से जागेगा और जितनी देर से इस्तिकाज़ होगा मिनन नौम, जितनी देर नींद से उठेगा हो जाएगा, लेकिन टेंशन ज्यादा है फिर उससे। तो जवानों को मेरा यही लेक्चर है, ये उम्मीद तो नहीं तोड़ूंगा कि चाहे 35 में आंख खुले या 37 में आंख खुले या 32 में आंख खुले कि तू रिवर्स नहीं कर सकता। अल्लाह ने इस कायनात में ये रखा है कि लर्निंग टू अनलर्न और थिंकिंग टू अनथिंक, और किए हुए को अनकिया किया जा सकता है, मगर तर्क माला या नहीं करके अगर आएगा ना जल्दी कर जाएगा। तो मेरा सवाल है मेरे शेरों से, हमारे जवानों से, जिल्लतें अपना के जाया करके क्यों आना है? शरीके में इज्जत खराब करके वापस क्यों आना है? इस तरह जलील होके वापस क्यों आना है? क्यों जाया करके आना है? क्यों लंबा सफर काट रहा है? क्यों हमारा लोटा उठा के उस उसूल को फॉलो करके 5 साल लगाम देते अपने आप को, सब तेरे साथ होंगे, वक्त फिर जना हो जाएगा तेरे साथ। क्यों? Why do you want to take the long way? लंबा क्यों जाना है? जब हम कह रहे हैं तुझे कि गिर जाएगा इस रास्ते में, ना कर, मत बैठ उसके साथ, ये बर्बादी है जिसके साथ बैठा हुआ तू। अब मत उस किताब के अंदर मुंह दे, वो नहीं बनता भी, वो इल्म तेरा इस काबिल नहीं है कि वो किताब पढ़ सके। और अनदेखा बेढंगा इश्क लगाता है हमारा मुंडा आज है। वो किसी ने पूछा ना मजनू से, या लैला ते काली है, ये तेरा दिल क्यों आ गया औरत ते? कहना साड़ी अखा को लो वेख तेन पता चलेगा कितनी हसीन है। तो बाहर निकल इससे मेरे भाई। तो क्योंकि किताब का मौजू है कि वो उस तामीर, उस तकमील, उस तजमील, उस तहसीन और बाबे तफील के जितने सीखे हैं हुस्न के ऊपर,